ہم بچے تو پیدا کر دیتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ whether we are ready to be parents or not. اچھا، اب والدین کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماہر نفسیات فضل واحد صاحب. بہت بہت شکریہ فضل صاحب ہمیں وقت دینے کا. تھینک یو ویری مچ. پہلے تو بتائیے گا کہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پل جاتے ہیں، زیادہ یہ سوچتے نہیں ہیں لوگ کہ what kind of parents we should be. کیا ہے ابھی بھی یہی کمی ہے؟ دیکھیں، ایک تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو جو پیرنٹنگ ہے، ایک تو کلچر میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ریسنٹ ایئرز میں. سٹارٹ سے ہی یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے ٹو پیرنٹ اے چائلڈ. اور اب جب ریسنٹ چینجز آئے کلچر میں، جیسے ایک دو موٹی چینجز اگر میں آپ کو بتاؤں، پہلے زمانے میں روایتی کردار تھے مرد، عورت اور بچے کے. مرد کماتا تھا، عورت بچے پالتی تھی، گھر میں ہوتی تھی اور بچے اسکول جاتے تھے. کچھ سرٹن ایکٹیویٹیز گھر کے ارد گرد کر کے، ہوم ورک کر کے، شادی، اسکول، شادی، جاب ہو جاتا تھا. ناؤ دا کلچر ہیز چینج اینڈ بیکیم فار مور کمپلیکس. مرد جو ہے اب کمانے کے ساتھ ساتھ وہ پیرنٹنگ میں بھی حصہ لے رہا ہے، وہ ہاؤس ہولڈ میں بھی حصہ لے رہا ہے. عورت جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ کے علاوہ پارٹ ٹائم جاب، فل ٹائم جاب، کبھی کبھار تو ایون اپنے ہسبینڈ سے بھی شاید زیادہ کماتی ہو. تو اب کمپلیکس ہو گئے. بچے جو ہیں ان کا کردار صرف پڑھائی تک یا ہوم ورک تک نہیں رہا. ناؤ دے آر ڈوئنگ پارٹ ٹائم جابس، دے آر پارٹیسپیٹنگ ان اسکول اسپانسرڈ ایکٹیویٹیز، ایتھلیٹکس میں ڈبیٹس ہیں، میوزک ہے، نان اسکول ایکٹیویٹیز جیسے کہ میوزک لیسنز لے رہے ہیں لوگ، پرائیویٹ کلبز بنائے ہوئے ہیں. اچھا، اس سے پہلے جو سوشل ایکٹیویٹیز تھی وہ ہمسائے میں ہوتی تھی یا فیملی میں ہوتی تھی. اب باہر بھی زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز، گلوبل کنیکشنز، لیکن اس کی کاسٹ ہم ڈومیسٹک جو الینیشن ہے اس سے پے کر رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ اب بچے جلدی جوان ہو رہے ہیں. ریسرچ بتاتی ہے 3 سال پہلے 9 سال اور 10 سال کی عمر میں اب ایڈولسنس آ جاتا ہے، فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی دونوں میں. صرف ایکسپوجر کی وجہ سے نہیں، فزیکلی بھی. تو 9-10 سال کی عمر میں ایڈولسنس آ جاتا ہے، یعنی 3-4 سال پہلے تو 9-10 سال کی عمر میں وہ بڑے کریٹیکل اور ایڈلٹ ڈیسیجن لینے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تو دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے. آپ جتنے کیسز سے ڈیل کرتے ہیں، کیا پیرنٹس سے آپ کی اس معاملے پہ بات ہوتی ہے کہ جلدی جو ارلی ایڈولسنس آ جاتی ہے بچوں میں، اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں، سب سے پہلے ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پیرنٹ جو ہے یہ ایک ریفلیکٹڈ رول ہے. یہ یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد پیرنٹ پیدا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، یہ ایک ریفلیکٹڈ رول ہے. تو جتنا ایکسپیرینس ایک بچے کا ایک بچہ ہونے میں، اتنا ہی ایک فادر کا پیرنٹ ہونے میں. اب پہلا بچہ ہوتا ہے وہ تجربہ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ساتھ سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے. میں ہمیشہ پیرنٹس مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریز اور چلڈرن، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ریز یور سیلف بیفور یو ریز یور چلڈرن. سمپل بات ہے، آپ اپنے اوپر کام کریں. دیکھیں، دنیا جو ہے ٹمورو کی طرف چل رہی ہے، یسٹرڈے کی طرف نہیں چلتی. ہم بچوں کو نہیں سکھا سکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہمارا جو نالج ہے وہ ان کے ٹائم پہ آبسلیٹ ہو چکا ہوگا. پتہ ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا نا. میں تو وہ فارمولیز جو ہم پڑھ رہے تھے، میرے پیرنٹس بالکل اس کو دیکھ کے نا ہوا میں باتیں کرتے تھے ہوا سے. ایگزیکٹلی. اب انہوں نے جو سیکھنا ہے وہ خود سیکھ لیں گے. The only qualification that we have over our children کہ we came few years before them. That's it. کیا آپ گارنٹی کے ساتھ تو تھوڑے سے زیادہ چلے، آپ گارنٹی سے کہہ سکتی ہیں کہ یو آر مور انٹیلیجنٹ دین یور چائلڈ؟ انٹیلیجنس کی بات نہیں، تجربے کی بات ہوتی ہے. نہیں، تجربہ کن چیزوں میں جو کبھی وہ سامنے نہیں کریں گے، جو کبھی تجربہ ان کو بھی ہو تجربہ the school of life. ایگزیکٹلی. لیکن مسئلہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ پھر ہم اپنے تجربات ان پہ امپوز کرنے لگ جاتے ہیں. اگر آئنسٹائن کا باپ کامیاب ہو جاتا اس کو وہ بنانے میں جو وہ بنانا چاہتا تھا، تو وہ آئنسٹائن نہ بنتا. اچھا، اگر جیسے مثال کے طور پر آپ فرم ہیں اور آپ پیرنٹس کو ہائر کر رہے ہیں، کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے والدین میں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ان کے کانسیپٹس کچھ کلیئر آپ کر لیں پیرنٹس کے. یور چلڈرن کم تھرو یو، دے ڈونٹ کم فرام یو. یو کین ناٹ کریٹ اے لائف. تو ہم اس گرینڈیوسٹی سے پہلے نکل آئے. ٹھیک ہو گیا کہ ہم صرف فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم ان کو پیدا نہیں کر سکتے. دوسری بات، اگر ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہمارا کام ایز اے پیرنٹ جو ہے، مین ریسپانسبلٹی یہ، اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو کنسیڈر دیم اور پراپرٹی. ہم نے ان کو پراپرٹی نہیں سمجھنا، ہم نے ان کو اپنا ایکسٹینشن، جیسے گاڑی ہے، جیسے گھر ہے، اس طرح ہم نے اپنا ایکسٹینشن اور اپنے امیج کو بلڈ کرنے کے لیے اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے ان کو یوٹیلائز نہیں کرنا. یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے کہ یعنی کہ آئی نیڈ ٹو ہیو این امیج آف اے پرفیکٹ پیرنٹ.
یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ ایک کوالیفیکیشن ٹو بی اے پیرنٹ یہ ہونی چاہیے کہ آپ خود کے بارے میں اتنا نہ سوچیں, سیلف لیس وہ تھوڑا سا ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پیرنٹ کی جو مین رسپانسبلٹی ہے وہ ہے پروٹیکشن. ٹھیک ہے, پروٹیکشن فرام دا بیڈ انفلوئنس یوزلی آن دا اسٹریٹ سائڈ. اب اس پروٹیکشن کے زمرے میں اچھا پرووکیٹو انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جہاں پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے ہی از آل ایئرز اینڈ آئیز, ہی ابزاربس ایوری تھنگ دیٹ ہی سیز. تو آپ ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جس میں ان کا انٹیلیجنس پرووک ہو. مثال کے طور پہ بچہ اپنے طور پہ کافی کچھ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس کا انٹیلیجنس کافی نہیں ہوتا تمام چیزوں کو کرنے کے لیے, تو وہ آپ کے پاس آئے گا پوچھنے کے لیے. ان کو ہم کہتے ہیں لرننگ مومنٹس. تو آپ اپنی ٹیچنگ مومنٹس کو ان لرننگ مومنٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں, الائن کر لیں. یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ٹیچنگ مومنٹ ہے؟ اس کا طریقہ یہ کہ آپ فورس فیڈنگ سٹارٹ کر لیں. آپ نے کھانا کھایا ہو, آپ باہر سے بریانی کھا کے آ رہی ہیں گھر پہ اور آپ کی ماں جو ہے وہ آپ کے لیے کھانا بنا کے بیٹھی کہ بیٹا اب تم نے یہ کھانا ہے. تو یہ ٹیچنگ مومنٹ اور لرننگ مومنٹ کو سنکرونائز کریں. ڈونٹ فورس فیڈ دیم, لیٹ دیم آسک, لیٹ دیم کم ٹو یو اینڈ آسک. جب وہ آپ کے پاس آئے سوال پوچھ کے, کیونکہ وہ سوال ہی ہوتے ہیں. دیکھیں اب بچہ کیا ہے, ا بلین کوسچنز اسکنڈ. کیوں دیٹ از دا مومنٹ وین یو شوڈ ٹیچ. جب وہ آپ کے پاس آتا ہے تو ڈونٹ فورس فیڈ دیم, ویٹ فار دیم ٹو آسک. اور پھر جب آپ اس کو پڑھائیں گے, جب آپ اپنی ٹیچنگ جو مومنٹس ہیں اس کو سنکرونائز کریں گے ان کے لرننگ مومنٹ سے, تو ان کی لرننگ بہت زیادہ ہو جائے گی. سیکنڈ, اس کا فائدہ کیا ہوگا, جب آپ فورس فیڈ کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک ڈپینڈنس پیدا ہوتا ہے, ریبیلیس ایٹیٹیوڈ اس سے جنم لیتا ہے. Usually they do the opposite of what usually the parents ask them. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے انڈیپینڈنس کیا ہے, ان کو یہی پھر لیکن اگر تھوڑا سا ریبیلین تو ایک قدرتی بات بھی ہے, خاص طور پر جب وہ ٹین ایجرز بن جاتے ہیں تو وہ تو ہونا ہی ہے نا. نام جو ہم نے دیے نا, یہ بیسکلی دیکھیں ایوری ایج ہیز اٹس اون پرابلمس. صرف ٹین ایج نہیں ہے, مڈ لائف کرائسس ہے, ارلی چائلڈہڈ ہے, پھر ایڈولسنس ہے, ہر ایج کے اپنے مسائل ہیں. کچھ ہم نے طریقے جو ہیں نا وہ اڈاپٹ کرنے ہیں. مثال کے طور پہ سکھانے سے پہلے کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں, کچھ طریقے ہیں, جس میں سب سے پہلا طریقہ جو میں پیرنٹس کو کہتا ہوں ہمیشہ وہ ہے ماڈلنگ. آپ کے بچے آپ کو آبزرو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ اپنے کانوں سے زیادہ آنکھوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ آپ کے ایکشنز دیکھ رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں سگریٹ اور آپ کہیں بچے اسموکنگ از ویری بیڈ فار ہیلتھ, تو وہ آپ کے ہاتھ میں سگریٹ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے الفاظ کو نہیں سن رہے ہیں. تو ماڈلنگ, اچھا ماڈلنگ میں آپ ان کو لائف سکلز بھی سکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے اگر آپ فرض کریں خود امپلسو ڈیسیجنز لیتے ہیں, آپ ایک ایسی چیز $300 میں جا کے پرچیز کرتی ہیں جو کہ 2 دن استعمال کے بعد ضائع ہے, ٹھیک ہے, لانگ ٹرم آپ نے نہیں سوچا. اب وہ آپ کو دیکھ کے وہ بھی امپلسو ڈیسیجنز آپ سے سیکھ رہے ہیں. تو ایک تو ہم ماڈلنگ پہ کام کریں. دوسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ ہے ری انفورسمنٹ. یعنی ان کو آپ رنگے ہاتھوں پکڑیں اچھا کام کرتے ہوئے. یہ جو میں نے الفاظ استعمال کی یہ میں نے جان بوجھ کے کہ آپ پیچھا کریں. دیکھیں نا, ضروری نہیں ہے کہ جب وہ اچھا کام کر رہے ہوں تو وہ آپ ان کو دیکھ بھی لیں, تو آپ ان کا پیچھا کریں, ان پہ نظر رکھیں, اور جیسی ہی وہ کوئی لائف سکلز یا کوئی اچھا بیہیویئر ڈسپلے کرتے ہیں تو آپ اس کو وہاں پہ شاباش کریں وربلی, مجھے بڑی خوشی ہوئی بیٹا, بہت اچھا لگا, آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں, واو سو نائس. یا نان وربل آپ ہگ کریں, ٹیپ کریں. تو ری انفورسمنٹ بہت ضروری ہے کہ ان کو آپ رنگے ہاتھوں پکڑے اچھے کام کرتے ہیں. یوزلی ہم اس کو لسنر ہونا کتنا ضروری ہے, اچھا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ساؤنڈنگ بورڈ کا کردار ادا کرنا, یعنی بی آل ایئرز, لسن ٹو ہیم. دیکھیں نا, جب ہم ان کو سننا شروع کرتے ہیں تو ایک بہت زبردست لائف سکل سیکھ لیتے ہیں, اور وہ ہے پروسیسنگ آف فیلنگز. یہ پروسیسنگ آف فیلنگز جب وہ نہیں سیکھتے, ایکسپریشن جب وہ نہیں سیکھتے, تو پھر بعد میں وہ اپنی فیلنگز کو 2 طریقوں سے کرتے ہیں. یا وہ بہت زیادہ رولر کوسٹر بن جاتے ہیں جس میں ایجیٹیشن ہے, اینگزائٹی ہے, اریٹیبلٹی ہے, ایگریشن ہے, یا پھر وہ سپریس کر لیتے ہیں, ڈپریشن اور اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اور ان دونوں صورتوں میں وہ پھر اپنی فیلنگ کو نم کرنے کے لیے اور بہتر فیل کرنے کے لیے, اس تکلیف سے نکلنے کے لیے ڈرگ یوز کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. لیکن یہ چیز تو پیرنٹس میں بھی ہوتی ہے, بڑوں میں بھی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپریس نہیں کرتے,
تو پھر اسی لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی طرح مت بنائیں نا بچوں کو. حادثہ ایک کافی تھا, اس کو ریپیٹ مت کریں. لیٹ دم بی سم بیٹر ہیومن بینگز, ٹھیک ہے نا. اب یہ دور آ گیا کہ ہم یہ اپنی کنونشنل جو ہمارے میتھڈالوجیز ہیں ان کو چھوڑ دیں. اچھا, تو تیسرے نمبر پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا وہ ہے, اچھا دوسرے نمبر پہ ری انفورسمنٹ, تیسرے پہ کنسسٹنسی. پیرنٹس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. آج آپ کا بہت مشکل باتیں بتا رہے ہیں. کوئی ایسا انسان ہو تو وہ پرفیکٹ ہو نا. دیکھیں, پرفیکشنزم کی بات نہیں ہے, یہ ایک نیڈ آف دا آور ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ایک سائڈ پہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم یہ سب نہ کریں اور بچوں کو, ابھی ایک ریسنٹ سروے ہوا لاہور میں, دا اسٹیٹسٹکس آر ویری الارمنگ. میری تو دعا ہے کہ یہ غلط ہو اسٹیٹسٹکس. 53% بچے رپورٹ ہوئے کہ اسکولز میں وہ ڈرگس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. 53%. یہ بہت الارمنگ اسٹیٹسٹکس ہیں, بہت ڈراؤنی اور خوفناک اسٹیٹسٹکس ہیں. ہم ان چیزوں کو لائٹ لے رہے ہیں. اب یہ حالت ہے اسکولز اور کالجز کی, یونیورسٹیز میں. کیوں؟ جو آپ نے بات کی کہ لسنر نہیں ہے پیرنٹس. وی شوڈ ایکٹ لائک ساؤنڈنگ بورڈز, ٹھیک ہے نا, کہ ہم ان کو سنیں اور ان کو سکھائیں. ٹھیک ہے, تو کنسسٹنسی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ آج ہمارے ویلیوز کچھ اور ہیں تو 2 دن بعد فرسٹریٹڈ ہو کے ہمارے ویلیوز بدل جاتے ہیں. تو ہماری جو ویلیوز ہیں, جو کہ ماڈلنگ میں بھی میں نے ذکر کیا, اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایک اور طریقہ, یہ میں وہ طریقے بتا رہا ہوں جن کے تھرو آپ لائف سکل سکھا سکتے ہیں. یہ لائف سکلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آخری, کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے. جی. اس کے بعد ہے پیشنس. ٹھیک ہے نا, مطلب بچوں پہ آپ کو پیار تبھی آتا ہے جب وہ سو رہے ہوتے ہیں. تو اینجل لگ رہے ہیں. اینجل لگ رہے ہیں, دیکھو نا کتنے میرے پیارے. لیکن جب وہ جاگ رہے ہوتے ہیں, جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, جب وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے, تب وہ ہمارے لیے ایک درد سر کا حیثیت رکھتے ہیں. تو ایک پیشنس جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تھوڑا سا مشکل جو آپ نے بتایا ہے, لیکن آئی تھنک اگر ہم تھوڑا سا, ہم اگلی نسل کو, ظاہر ہے اس کو پرورش کر رہے ہیں اس کی, we need to do it, we need to think about these things, اور ان کو کرنا چاہیے. فضل صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا.